السلام علیکم. یہی ریکارڈنگ کرنی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج صبح میں نے ایک شوز برانڈ کی ایڈ دیکھی جو میرے دل کو گھائل کر گئی. تبھی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں آپ کی توجہ اس طرف ضرور دلاؤں گی. کوئی فیمس ایکٹریس کسی ایکٹر کے ساتھ فوٹو شوٹ کرا رہی تھی. یہ معمول کی بات ہے، مگر ناظرین تباہ کن یہ تھا کہ وہ بغل گیر ہو کر لیٹے ہوئے تھے. یہ سب کچھ سکرین پر ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، ہم اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں، پھر ہم شاپنگ بھی زیادہ کرتے ہیں. تبھی تو وہ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے بےہودہ واہیات فوٹو شوٹ کراتے ہیں. تو ناظرین، کیا قصور صرف فوٹو شوٹ کروانے والوں کا ہے، یا اوپر سے نیچے تک ہم سب مجرم ہیں؟ کیا اس سب کو روکنے کا کوئی طریقہ ہے؟ برانڈ کا بائیکاٹ، پیمرا پر پریشر، سوشل میڈیا پر اپنے قلم اور آواز سے احتجاج، کچھ بھی. کم از کم ہم اپنا دامن اس ولگیرٹی سے بچا کر اپنے رب کی عدالت میں بری ہو جائیں. یاد رکھیں، خاموش تماشائی برابر کے گنہگار ہوتے ہیں. جن کے آس پاس جو کچھ بھی ہو رہا ہو وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں. جنہیں صرف اپنے گھر، اپنی ذات، اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے. ذرا سوچیں کہ اسلام کے ہم پر کتنے احسانات ہیں. مسلمان ہونے پر ہی بخشش ہے، مگر ہم اپنے سچے دین کی بقا کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ الٹا جو تبلیغ دین کرتے ہیں، حق کی آواز اٹھاتے ہیں، ہم ان کے نقص ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کی کمی کوتاہی پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، جس سے باطل کو بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جائز ناجائز کی بحث میں الجھے رہتے ہیں اور وہ اپنا مقصد حاصل کر جاتے ہیں. ناظرین و سامعین، ہمیں اپنی زندگی کے کچھ رولز فکس کر لینے چاہیے کہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جب حق کی سربلندی کے لیے بے حیائی، ولگیرٹی کے خلاف، باطل کے خلاف آواز اٹھائے گا تو ہم اسے بھرپور سپورٹ کریں گے. ہم مسلمان ہیں، یہی ہمارا مسلک، مذہب اور فرقہ ہے. سچ ہماری پہچان اور باطل کے خلاف جہاد ہی ہمارا نصب العین ہے. ہم پاکستانی اپنے ملک پاکستان میں کسی قسم کی بے حیائی، بے غیرتی برداشت نہیں کریں گے. ہم پیمرا میں تمام ذمہ داران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کو کرائم فری، ریپ فری کرنے کے لیے میڈیا کنٹینٹ پر کڑی نظر رکھیں. ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث لوگوں کو بین کریں. انٹرٹینمنٹ کے نام پر بےہودگی ہمیں ہرگز قبول نہیں. اسلام دشمن لوگوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے. اس وقت جو ان کا کارآمد اور طاقتور ہتھیار ہے وہ معاشرے میں بے حیائی اور بے پردگی کو عام کرنا ہے. موجودہ دور میں بے حیائی پھیلانے کے لیے گندی ننگی موویز، جنسی بے راہ روی پیدا کرنے والے اخلاق سوز سانگز اور ایڈز، یہی سب کچھ ہے، انہی پر فوکس ہے. یہ عام ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے رب نے ہمیں پہلے ہی ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 90، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اللہ تو تمہیں بے حیائی اور ناپسندیدہ بے شرمی والی چیزوں سے بھی منع کرتا ہے، جبکہ شیطان بلاتا ہے، حکم دیتا ہے. سورہ نور آیت نمبر 21، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. شیطان تو تمہیں دعوت دے رہا ہے، آؤ، یہ کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی بات ہے. ان کا اپنا فعل، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم روک کر کیا کریں گے، ہم کیسے روکیں گے.
اللہ اکبر. اللہ حکم دیتا ہے، اللہ منع کرتا ہے، شیطان دعوت دیتا ہے اور اسے معمولی گردانتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 151. اللہ مزید فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. بے شرمی کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ ظاہری ہو یا باطنی. اللہ ہماری حفاظت کرے اور اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے قریب اور شیطان سے دور کرے. اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہم خود کوشش کریں گے اور ایسی تمام چیزوں کے خلاف احتجاج کریں گے اور اپنے آپ کو اس سب سے بری الذمہ قرار دیتے ہیں. السلام علیکم.